بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ ابن شقیق قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیء من الاعمال ترکہ کفر بغیر صلاۃ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 579۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، اس کی روایات زیر بحث ہیں۔ عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ رائے نہیں رکھتے تھے کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو یہ گویا اعمال میں کفر اختیار کر لینا ہے۔ یعنی ایک تو عقائد میں، ایمانیات میں کفر ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا یا نبیوں کو نہیں مانتا، تو یہ گویا ایمانیات میں کفر ہوگا۔ اور ایک اعمال میں، اس کے لیے دو چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ ظاہر کے لحاظ سے دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ کیا یہ شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، کیا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سورہ توبہ میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دو چیزیں کفر و ایمان کے درمیان فارق ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دونوں کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ گویا عملی طور پر کفر اختیار کر چکا ہے۔ اس کا تعلق کسی فتوے سے نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت سے ہے۔ حقیقت میں اس نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو جب ہم دیکھتے تھے تو وہ نماز کے سوا کسی چیز کو اس درجے میں نہیں رکھتے تھے۔ وعن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان کتیت وحرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ ومن ترکہا متعمدہ فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنہا مفتاح کل شر۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 580 ہے۔ ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ صحابہ بعض اوقات بہت محبت سے رسول اللہ کا ایسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری، اسی طرح یہ ابو الدرداء، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یعنی کسی موقع پر آپ نے ان کو کہا، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو مخاطب کے لحاظ سے کہی جاتی ہیں۔ اگر مخاطب صاحب عزیمت ہے تو اس کے لحاظ سے کہی جائیں گی۔ جیسے ایک بدو آ کے بات پوچھتا ہے تو اس کے لحاظ سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ صحابہ میں سے بہت صاحب عزیمت شخصیت ہیں، یہی معاملہ ابو ذر غفاری کا ہے۔ ان کو کیا نصیحت کی؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے کہا تم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ یعنی تمہارے شان یہی ہے۔ کچھ کمزور لوگوں کو رخصت حاصل ہو سکتی ہے، وہ رخصت خود قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے جان کا خطرہ پیدا کر دیا جائے تو وہ کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، لیکن دل کو مطمئن ہونا چاہیے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہ ظاہر میں کفر کا ارتکاب کرے گا اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے۔ رخصت کی جگہ یہی ہے۔ لیکن کیا یہ رخصت ہر ایک کے لیے ہے؟ تو آپ نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی سے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، کہا تمہیں جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑو گے متعمداً۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی وقت کسی صورتحال سے دوچار ہو گئے، کوئی سفر کی افراتفری تھی یا کوئی اور ایسی بات تھی، نماز رہ گئی، خود رسول اللہ کی نماز جنگ کے موقع پر رہ گئی، ایک ہی وقت میں سب نمازیں پڑھی گئیں احزاب کے موقع پر، لیکن یہ کہ جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی تو یہ کبھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ جس نے جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دیا فقط بریت منہ الذمہ، تو اب اس کے ہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اٹھ گئی۔ یعنی اب اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ختم ہو گئے۔ وہ چاہے گا تو اب اس کو معاف کرے گا، چاہے گا تو مواخذہ کرے گا۔ ولا تشرب الخمر، اور فرمایا کہ دیکھو شراب کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ یہ سارے شر کی کنجی ہے، یعنی اس سے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی اگر
اس طرح کی کسی لت کو اختیار کر لے تو یہ چیزیں چونکہ ایڈکشن پیدا کرتی ہیں، اس لیے لازماً برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں اسی لیے صدًا للذریعہ آخری درجے میں پابندی لگائی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ آپ اتنا کر لیں تو ٹھیک ہے، اتنا نہ کریں تو ٹھیک ہے، بلکہ شراب کے معاملے میں، نشہ آور چیزوں کے معاملے میں، جنسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا سے پابندی لگا دی۔ ان سب چیزوں سے متعلق اب ہم جانتے ہیں، علمی طور پر جانتے ہیں، تجربات سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ چاہا تو لے لیا، چاہا تو چھوڑ دیا۔ ان کی طرف اگر آدمی ایک بار لپک جائے تو پھر اس کے بعد یہ اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں، پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں سد ذریعہ کے اصول پر بالکل ابتدا پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب نماز کے اوقات کا باب ہے۔ اس میں پہلی روایت ہے، یہ عبداللہ بن عمر سے ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني الشیطان۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 581 ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ظہر کا وقت جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج جیسے ہی زوال کی طرف مائل ہوتا ہے، اذا زالت الشمس، تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، ما لم یحضر العصر، اور عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے، یعنی عصر کا وقت اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، یعنی سورج جب پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے لیکن ڈھل جاتا ہے، نچڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کہتے ہی اس کو ہے کہ کوئی چیز نچڑنی شروع ہو گئی ہے، تو جب سورج کی حدت، شدت اور روشنی وہ سب زردی مائل ہونا شروع ہوتی ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ نچڑنا شروع ہوتا ہے یعنی اس کا زوال ایک خاص درجے پر پہنچتا ہے تو عصر شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب تک افق سے شفق غائب نہیں ہو جاتی۔ یہ کوئی کم و بیش ہمارے لحاظ سے کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک، ٹھیک آدھی رات تک، اور صبح کی نماز کا وقت فجر کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بعد نماز کا اہتمام نہ کرو، نماز کو ختم کر دو، کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک تعبیر ہے اس چیز کی کہ بالعموم طلوع آفتاب پر لوگوں نے شرک کیا ہے، یعنی شیطان نے اس وقت کو یا اس موقع کو اپنی دراندازی اور لوگوں کو خدا کے شریک ٹھہرانے کی طرف مائل کر لیا، اور خود سورج کی پرستش ہونی شروع ہو گئی، تو اس وقت میں ہمارے ہاں نماز ممنوع قرار دے دی گئی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ یہ بالاجمال بیان ہے اوقات کا۔ اس سے متعلق 3-4 روایتیں مزید آئیں گی جن میں مزید توضیحات ہوں گی، اور اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ نماز کے اوقات کہاں سے کہاں تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔